ہم قرآن کی دوسری آیات کا جائزہ لیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی تمام کتابیں نازل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ہمیں واضح کی ہے کہ جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا تھا، اس رات کو بڑے حکیمانہ فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے صادر کرنے کی ڈیوٹی دیتے ہیں فرشتوں کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، جو رمضان کی رات تھی۔ جس رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کی تھی، وہ رات شب قدر کی رات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو مال کم دے گی آزما دے، کسی کو زیادہ دے گی آزما دے۔ رات کو عبادت کرے گا، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں گزارے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ الحمد للہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قدر جو ہے آج ہم اس کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت جو ہے وہ اسپیشلی قرآن کی عظمت کے حوالے سے نازل کی ہے، اور اس سے پچھلی سورہ آپ بتائیں گے کون سی سورت تھی؟ کون سی سورت؟ سورہ علق۔ اور سورہ علق کے اندر ہم نے جو پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے دیکھا تھا کہ پہلی 5 آیتیں اسی حوالے سے تھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور ساری ہم نے ڈیٹیلز دیکھی تھی۔ سورہ قدر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم جس رات کو نازل ہوا
اس رات کی عظمت ہمیں بتائی ہے، اور اس رات کی عظمت کے حوالے سے ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ قرآن کریم کتنا عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی چیز منسلک ہو جاتی ہے، ایسوسیٹ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے. اور جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، آپ نے اس کے بارے میں پتہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ کس؟ رمضان کا مہینہ. تو رمضان کے مہینے کو 12 مہینوں میں فوقیت حاصل ہوگی، اور سب سے زیادہ اہم ہو گیا. وہ کیوں اہم ہو گیا؟ قرآن پاک نازل ہوا اس مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر. اچھا، اور پھر قرآن پاک کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو فرشتے قرآن پاک کی وحی کو لے کے آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتے جو ہیں وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کیونکہ ان کو جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی، جو وحی کی رسپانسبلٹی تھی، جو اس کتاب کو پہنچانے کی رسپانسبلٹی تھی، وہ اتنی عظمت والی تھی کہ وہ فرشتوں کے سردار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابیں نازل فرمائیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ جو جو چیز منسلک ہوتی ہے، جو جو چیز جڑتی چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس صورت کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس رات کی کیا عظمت ہے. تو سورہ قدر کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، فی لیلۃ القدر، ایک قدر والی رات میں. اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، پہلا جو لفظ انا ہے، انا یہ کون کہہ رہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، جس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی وحی آنے لگی، اور ہم نے سورہ ضحیٰ میں بھی پڑھی تھی، کچھ دنوں کے لیے جب سٹاپ ہو گئی تو لوگوں نے نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا شیطان جو تمہیں یہ بتاتا تھا باتیں، اب تم آگے ہمیں بتاتے نہیں ہو، نعوذ باللہ. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا قرآن ہے، یہ کہیں سے چیزیں سیکھ کے آ جاتا ہے شخص اور ہمیں سکھا دیتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ہی رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کسی سے کوئی خصوصی تعلیم حاصل نہیں کی، تو پھر اتنی جامع کتاب کیسے وہ لے کے آ سکتے ہیں. اور ایسے ایسے سوالات جو تم ان سے پوچھ رہے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور بہت سارے سوال جو کتنی صدیوں پہلے ہو چکے ہیں، ان واقعات کو بالکل صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا نا، انا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو نازل کرنے میں اس کو جو نزول ہے وہ ہماری طرف سے ہے. یعنی کہ اس شک میں نہ کوئی بھی شخص رہے کہ یہ انہوں نے شاید اپنی طرف سے بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کہیں سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا نعوذ باللہ جیسے لوگ کہتے تھے کسی شیطان کی طرف سے یہ سے سیکھ کے آ جاتے ہیں یا پتہ لگوا لیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا. یہاں پہ دیکھیں قرآن کا تو لفظ ہی نہیں، یہاں تو قرآن کا لفظ ہی نہیں، ہم نے اسے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ کیونکہ یہ جو مضمون ہے ہمیں سارے کا سارا نظر آ رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم قرآن کی دوسری آیات کا جائزہ لیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور اسی طرح سے سورہ دخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رسپانسبلٹی پوری کی پوری لے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے پوری کی پوری ہم نے نازل کی ہے.
یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، پہلی چیز کوئی اس شک میں نہ رہے کہ یہ کسی اور کا کلام ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنا شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات کے اندر۔ تو یہاں پر قدر کا جو لفظ ہے، آپ نے اردو میں کبھی یہ لفظ سنے؟ جیسے پیرنٹس کہتے ہوں گے آپ کو قدر کیا کرو چیزوں کی، ہے نا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے اس چیز کی، اس کی ذرا قدر کیا کرو۔ اسی طرح اس قدر کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے قدرت، ٹھیک ہے؟ اور اس قدر کا ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نازل کرنے کی جو قدرت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، ایک اور بھی مطلب اس کا نکلتا ہے تقدیر، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت لفظ قدر نازل کیا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ بہت قدر والی ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں جو باتیں لکھی ہیں ہماری اصلاح کی، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھنی چاہیے۔ اس دنیا کی عارضی چیزوں سے بہت زیادہ ان چیزوں کی اہمیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس قرآن کی اہمیت جہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ دوسری بات تقدیر کے حوالے سے، یہ وہ رات ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی جو پہلی آیتیں تلاوت کی ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں واضح کی ہے کہ جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا تھا اس رات کو بڑے حکیمانہ فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے صادر کرنے کی ڈیوٹی دیتے ہیں فرشتوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رات جو بڑی قدر و منزلت والی جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس میں یہ ہمیں بتانا چاہا ہے کہ یہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، یہ رات، اس رات کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو ضائع نہ کر دینا، کیونکہ اس رات کے اندر تمہاری تقدیر کے کچھ فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ ایک میں مس کنسیپشن کلیئر کرتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس رات کو تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امر حکیم یعنی کہ کچھ حکمت بھرے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی، آپ پہلی آیتیں گھر جا کے پڑھیں، آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس رات کو ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہم لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ بہت بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ مسکنسیپشن کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا اسی رات کو ہماری تقدیر کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادر کرتے ہیں۔ کیسے صادر کرتے ہیں کہ اس سال میں، اگلے سال میں جو کسی کا نقصان ہونے والا ہے، کسی کی جاب لگنے والی ہے، کسی کے جو ہے کاروبار چمکنے والا ہے، کسی کا کاروبار ڈاؤن ہونے والا ہے، کسی کی موت آنے والی ہے، کسی کو صحت ملنے والی ہے، یہ جو سارے کے سارے فیصلے ہیں یہ کب ہوتے ہیں؟ اس رات میں جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اس کے دو مطلب ہیں۔ سلف صالحین نے اس کے دو جو ہیں وہ مفہوم بیان کیے۔ ایک تو یہ مفہوم کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا وہ رمضان کی، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی جو رمضان کی رات تھی، اور جو زیادہ تر سلف صالحین ہیں، مفسرین ہیں، ان کی رائے کے مطابق وہ رات جس رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے، جہاں پہ قرآن کی ایکچوئل کاپی، اوریجنل کاپی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کی تھی، وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ اور اس کے بعد 23 سالوں کے اندر قرآن پاک، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی سوال کر لیتا تھا، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا، سورہ کہف میں پڑھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس طرح کے سوالات لوگ کر لیتے تھے۔ تو جب کوئی سوال کر لیتا تھا یا کوئی خاص موقع ہوتا تھا اور وہی آنے ہوتی تھی تو اس وقت کوئی صورت اور خاص آیت یا چنک آف آیات جو ہیں وہ نازل ہو جاتی تھی، کہاں سے؟ آسمان دنیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور
تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا تھا جس میں پورا قرآن پاک تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت، 2 آیتیں، 10 آیتیں، پوری صورت اس طرح سے نازل ہوتی چلی گئی۔ تو 2 میں نے آپ لوگوں کو بتائے اقوال۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کی ریولیوشن یعنی کہ شب قدر میں سٹارٹ ہوئی۔ دوسری کیا ہے کہ قرآن پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس رات میں نازل ہوا ہے، اور باقی اس کی ریولیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ 23 سالوں میں مکمل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، بڑی قدر والی رات، بڑی اہمیت والی رات میں نازل کیا، اور اس رات میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو ہمیں ضائع کر دینا چاہیے، بازاروں میں پھر کے، مارکیٹس میں پھر کے اس رات کو ہمیں ضائع کر دینا چاہیے، یا اس میں دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری جو اگلے آنے والے سال میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے لیے بہتری کے فیصلے کر۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے کیے ہوتے ہیں، کسی کو موت آنی ہے، کسی کو بیماری آنی، کسی جگہ کے اوپر عذاب آنا ہے، فرشتوں کو ڈیوٹی سمجھ لیں بالکل اس طرح جیسے 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف گورنمنٹس کے جو حصے ان کو دے دیا جاتا ہے، تم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیوٹیز فرشتوں کو اسائن کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ آدمی مر جائے گا، اس کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ ایسے بھی فیصلے ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی اگر آپ نے ڈیٹیلز دیکھنی ہے تو میری جو ویڈیو ہے سورہ یوسف والی، جس میں آپ کو سورہ کہف کی جو میری تفسیر ہے، جس میں نے آپ کو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ایکسپلین کیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت خضر نے کچھ ایسے کام کیے تھے کیونکہ ان کو تکوینی علم تھا، ان کو چیزوں کی جو مکانات ہیں ان کا علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ وحی کا علم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور سیکھ کیا ان سے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، پھر کیا کر دیا تھا؟ کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ ایک وہ دیوار جو تھی وہ کھڑی کر دی تھی، اس علاقے کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا تھا، پھر بھی ان کے لیے ایک دیوار کھڑی کر کے آگے تھے۔ اور اس رکوع کے اندر، سورہ کہف کے رکوع کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں ہمیں یہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان دہ، لیکن ان کی جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ہماری زندگی میں اگر آپ ابھی تھوڑا سا اپنی زندگی کو پیچھے ریورس کر کے دیکھیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوا ہوگا کہ کہیں آپ ناکام ہو گئے ہوں گے، کہیں آپ فیل ہو گئے ہوں گے، کہیں آپ گر گئے ہوں گے، کہیں آپ کو چوٹ لگ گئی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بہتری آگے آپ کو دی ہوگی۔ میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں، اگر میری زندگی کے اندر کچھ ٹریجڈیز نہ ہوئی ہوتی، کوئی مشکلات نہ آئی ہوتی خاص قسم کی جو بھی میں ذکر نہیں کر سکتا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے درس نہ دے رہا ہوتا، میں کہیں آوارہ گلیوں میں پھر رہا ہوتا شاید۔ یہ اللہ کی طرف سے کئی دفعہ انسان کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں اور عذاب آتے ہیں جو اس وقت وقتی طور پہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑے خطرناک ہیں، او میرا نقصان ہو گیا، میری گاڑی چوری ہو گئی، میرا فلاں فوت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے قریب لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ایک اور چیز بڑے مزے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور دین پر اگر نہیں چلیں گے تو مشکلات آئیں گی۔ اس حوالے سے اپنا ذہن بالکل کلیئر کر لیجئے میرے بیٹے کہ مشکلات ہر صورت میں آئیں گی، آزمائشیں سب کے اوپر آتی ہیں، اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں، برے لوگوں پہ بھی آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو مال کم دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو پھل دے کے آزماتا ہے، کسی سے پھل لے کے آزماتا ہے، کسی کے جو ہے کسی کی جان لے کے آزماتا ہے، جان دے کے آزماتا ہے۔ آزمائش سب کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں شاید لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ بہت اچھی لگژری لائف گزار رہا ہوگا، اس پہ بھی اپنی طرح کی کوئی آزمائشیں ہوں گی۔ ہمارے اوپر ہماری طرح کی کچھ آزمائشیں، آزمائش ہر کسی کے اوپر آتی ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو لوگ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی، بشارت صبر کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے،
اور ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے ہی حوالے ہوں، ہم نے لوٹ کے تیری طرف جانا ہے، وہ لوگ صحیح کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آزمائش ان پہ بھی آ رہی ہوتی ہے جو کامیاب نہیں ہوتے، مطلب کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تقدیر میں کوئی غلط ایسے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز میری ٹوٹ گئی ہے، چھین گئی ہے، واویلا مچانا شروع ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو گروہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کاروبار بہت چمک جاتا ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی بہت مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، نیک لوگوں پہ بھی آتے ہیں، بد لوگوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن نیک لوگ اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا تھا بہت ساری چیزوں میں، باپ کے حوالے سے آزمایا، بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے آزمایا، بیوی اور بچے کو کہاں پہ، مکہ کی وادی میں جہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں چھوڑ کے آنے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام چیزوں پہ پورے اترے تھے، واویلا نہیں مچایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیڈرز بناتے ہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، دیز آر دا کوالٹیز آف دا لیڈرز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید صحیح نہیں ہے، اچھا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جتنے فیصلے صادر کیے ہیں اس میں سے تو فلاں فلاں فیصلہ جو وہ تو صحیح نہیں ہے، اس کی تو جاب چلی جائے گی، اس کی تو والدہ کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے تو کاروبار ختم ہو جائے گا، اس علاقے میں تو سیلاب آ جائے گا، ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے پیچھے بڑی حکمت رکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس کے دو مطلب بنتے ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جو نالج ہے وہ بہت کم ہے، تم اس رات کی قدر و منزلت کو نہیں پا سکتے، تمہیں اس کی ویلیو کا نہیں پتا۔ یہاں پہ بھی قدر کا لفظ استعمال کیا، لیلۃ القدر کا، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس رات کے صرف لیلہ کا لفظ، لیکن ساتھ ہی لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ ایک تو تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو کہ تمہیں کیا معلوم کہ رات کے اس جملہ بولنے کا، دیکھیں ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا فلان چیز کیا ہے، وہ ادھر سے ہو کے آیا ہوا ہوتا ہے، اس نے وہ چیز دیکھی ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل اس کی جو پوری کی پوری حیت ہے، جسامت ہے، وہ اس کو فیل نہیں کر کے آیا ہوتا۔ فلاں بلڈنگ دیکھی تھی، وہ کہ ہاں دیکھی تھی، تجھے کیا پتا کہ وہ کیا بلڈنگ ہے، تجھے کیا پتا وہ چیز کتنی زبردست ہے، ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ ایک تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے، دوسرا اللہ سبحانہ وتعالی ایک تو ہمیں اس کی امپورٹنس بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، ذرا سمجھو، آگے ہم اس کے بارے میں کچھ تمہیں بتانے لگے ہیں، اگلی آنے والی آیات کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر۔ اب دیکھیں پھر یہی دو لفظ دوبارہ سے ہیں، لیلۃ القدر، جو قدر والی رات ہے، شب قدر ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عربک میں یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا 1000 مہینے، 1000 کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ بہت زیادہ کوانٹٹی کو شو کرنے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا یہ 1000 مہینوں کے ایکویلنٹ ہے، 1000 سے بھی بہتر، اور 1000 کا مطلب عربک میں یہ ہے کہ بہت زیادہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا معلوم اس کی قدر کیا، اور اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ ویسے تو 83-84 سال بنتے ہیں اگر ویسے 1000 مہینے ہماری زندگی کے مطابق دیکھ لیے جائیں، لیکن یہ کون بتا رہا ہے، کس کے مہینوں کی کیلکولیشن ہو رہی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں 1000 مہینے اور پھر 1000 سے بھی زیادہ، ایک رات کی صرف عبادت کا اتنا ثواب۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات کی قدر و منزل کو بتایا کہ جس رات کو قرآن پاک نازل کیا اس رات کی اتنی زیادہ ویلیو ہو گئی ہے۔ تو جن لوگوں کو قرآن پاک دیا گیا ہے اور جو اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ لیں گے وہ کس لیول کے لوگ ہوں گے، اتنی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس رات کو اگر تم عبادت کرو گے اور اس عبادت کے ذریعے سے تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس وحی کے سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ گے، تو تمہاری ویلیو کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر 1000 مہینوں سے بھی بہتر کہا گیا، خیر ان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، یعنی کہ اس کی اینڈ نہیں بتایا گیا
کتنی بہتر ہے کہ شاید ساری زندگی بھی ہم عبادت کرتے رہیں، وہ اس رات کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی کوئی اینڈ نہیں بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک گفٹ کے طور پہ بات کہی جا رہی ہے ان کی امت کے لیے، کیونکہ پرانی جتنی امتیں تھیں، پرانی جو قومیں تھیں، ان کی بہت لمبی لمبی زندگیاں تھیں۔ صحابہ کرام یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ پرانے لوگ فلاں کی 1000 سال زندگی تھی، فلاں کی 900 سال زندگی، وہ تو بہت زیادہ نیک عمل شاید کر لیں گے۔ اور ہماری اوسط عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی ہے کہ میری امت کے لوگوں کی اوسط عمر 50 سے 60 سال کے درمیان ہوگی۔ تو ایک بندے کی عمر 1000 سال ہے اور ایک کی عمر 50-60 سال ہے، تو اس کو شاید کم ٹائم ملا ہے، یا اوبیسلی وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے لیے اور اس کی امت کے لیے یہ اسپیشل گفٹ رکھا کہ ایسی راتیں رکھ دیں کہ ایک رات میں عبادت کر کے بندہ ان 1000 کو، جو ہم کہتے ہیں 1000 سال، ہزاروں پہ پہنچ جائیں گے آپ ڈائریکٹ ایک رات عبادت کرنے سے۔ اتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سوچو پرانی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور وہ تو ہم سے شاید عبادت میں زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہیں کچھ ایسی راتیں دی گئی ہیں جو ایک رات کی عبادت جو ہے وہ کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، مختلف احادیث ہیں اس حوالے سے کہ یہ رات جو ہے یہ رمضان کی کون سی رات ہے۔ ایک تو بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہر رمضان الذی، یہ تو رمضان کی کوئی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری طاق راتوں کے اندر اس کو ڈھونڈو، اور اسپیسیفکلی نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کا شوق کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا شوق ہو۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک عمل کرے گا اس کو ہم نعمتوں سے نوازیں گے۔ اب نیک عمل میں بہت سارے نیک اعمال ہیں تاکہ انسان ہر طرح کا نیک عمل کرے۔ جو برائی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اب انسان یہ سوچتا رہے کہ کون کون سی برائیوں کا عذاب ہو سکتا ہے، وہ تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو آخری راتیں ہیں ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ایک اور روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فلاں رات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور ان کو وہ رات جو ہے وہ بھلا دی گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے، لیکن اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ رغبت کریں، شوق کریں، آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور خاص طور پہ آخری طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کریں۔ ان راتوں کو بازاروں میں پھر کے اور گلیوں میں پھر کے اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے گلیوں چوراہوں پہ ضائع نہ کریں۔ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ تنزل الملائکہ، تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست بات کی۔ تنزل الملائکہ، اس رات کو کیا فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اتنے پائل اپ ہوتے جاتے ہیں کہ آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، کوئی جگہ نہیں بچتی جہاں پہ فرشتے نہ ہوں۔ تنزل الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ کتنے زیادہ ہیں؟ وہ روایت آپ نے سنی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور آپ کو پتہ کیا ہے؟ کون بچہ بتائے گا؟ چلے میں دیکھتا ہوں کس بچے ہوتا ہے بیت المعمور میں۔ پہلے آپ نے کھڑا کر دی، چلے بتائیں۔ شاباش جی، آپ بتائیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے دونوں بچوں نے جواب دی، زبردست۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر وہ عبادت کی جگہ ہے جہاں پر فرشتے روزانہ، فرشتوں کی عبادت کی جگہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور پھر 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، اور جب نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں تو جو پچھلے گئے ہوتے ہیں ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فرشتوں کو بھی نازل کرتے ہیں، والروح، اور روح کو بھی۔ روح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، روح کے
دو تین مطلب بنتے ہیں. ایک تو مطلب جو قرآن کی ایک اور آیت اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ روح کا مطلب، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو چونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی خاص ڈیوٹی بھی ایک وحی کے حوالے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں اور روح کا یعنی کہ ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر الگ سے کیا. تو یہ روایت بھی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات، روح سے مراد وہ روح بھی ہے جو ہمارے اندر بھی پھونکی جاتی ہے جب انسان زندہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے. تو جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح آتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر روح ہو اور روح نکل جائے، تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ روح نکل جائے انسان کی باڈی سے تو بالکل ڈیڈ ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو اچھا روح سے مراد وحی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے روح کا ایک مطلب وحی بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو وحی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. مردہ انسان کے اندر زندگی ڈالتا ہے. کس مردہ انسان کے اندر؟ جو ذہنی طور پہ مردہ ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا، جو جہالت کے اندھیرے کے اندر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں. اور یہی قرآن ہے کہ جب انسان کے اندر جیسے ایک مردہ باڈی کے اندر روح آتی ہے تو ایک دم زندہ ہو جاتی ہے، ورنہ وہ کیا ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں، ڈیڈ باڈی کو آپ دیکھ لیں ہاتھ پاؤں ایسے ہوں گے، بالکل وہ چل نہیں سکتے. ہوتے ہاتھ پاؤں ہیں لیکن ان سے کوئی انسان کام نہیں لے سک رہا ہوتا. آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھ نہیں سک رہا ہوتا. روح ہی تو ہے جو اندر آ کے زندگی بھرتی ہے انسان کے اندر. اسی طرح سے اگر ہم اپنے اندر زندگی کی وہ لہر لے کے آنا چاہتے ہیں جو اصل زندگی ہے، تو اس وحی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا. اگر ہم اپنے معاشرے میں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس مردہ معاشرے کو جس کے اندر بالکل جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی، تو یہ قرآن ہی ہمیں زندگی دے گا. اگر انسانیت کے اندر بھی ہم لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی زندگی، تو یہ قرآن اور یہ اللہ کی وحی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو مردہ انسانیت کو بھی زندہ کرے گی. تنزل الملائکۃ والروح، بہرحال اگر ہم اس کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام لیتے ہیں، یا اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح انسان میں پھونکی وہ لیتے ہیں، یا اس کا مطلب ہم وحی لیتے ہیں، تو یہ سارے مطلب یہاں پہ پورے اترتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ فرشتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو بھی غیب کا علم ہے، فرشتے شاید خود ہی کچھ کر سکتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے. اذن کا مطلب اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی اجازت بھی ہے. اللہ کا حکم، اذن کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، حکم بھی اور اجازت بھی. یعنی کہ اللہ نے ان کو آرڈر بھی دیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں. کوئی بھی فرشتہ اپنے آپ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اس حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے فرشتوں کی دنیا کے حوالے سے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے اس کے اوپر کہ فرشتے کون کون سے ہیں. فرشتوں کا بڑا دخل ہے ہماری زندگی کے اندر. جس ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہوتے تب سے فرشتے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، پھر ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں تب بھی فرشتے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد دائیں بائیں. ہم اچھے عمل کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، حکم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. پھر ہمیں اس دنیا سے لے جانے کے لیے کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. ایک ایسی مخلوق جو ہر لمحے انسان کے ساتھ اٹیچ ہے اور ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کبھی جانا ہی نہیں. تو اس حوالے سے وہ جو میری ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، مکمل ویڈیو فرشتوں کی دنیا کے حوالے سے. بہرحال یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے یہ فرشتے کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر نیک، ہر کام اور اللہ کا ہر کام یقیناً نیک ہی ہوتا ہے، صحیح ڈائریکشن میں ہوتا ہے، ہر انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. من کل امر، ہر نیک کام کے انتظام کے لیے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب آرڈرز دے دی ہیں کہ اب اگلے سال میں یہ کام کرنے ہیں، یہ سارے آرڈرز اس رات کو ہوتے ہیں جس رات کو قرآن پاک نازل ہوتا ہے. اس رات کو نہیں جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اس رات کو ہوتے ہیں جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کیا کہ من کل امر، ہر آرڈر دے کے بھیجتے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ سورہ دخان کی پہلی چند آیتیں پڑھ سکتے ہیں.
من کل امر، ہر حکم. آپ دیکھیں اس میں ہر حکم آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی، اس میں یہ حکم بھی ہے کہ کس جگہ کے اوپر سیلاب لانا ہے، زلزلے آنے ہیں، طوفان آنے ہیں، کس کی موت آنی ہے، کسی کا کاروبار بڑھ جانا ہے، کسی کو مال و دولت کی فراوانی ملنی ہے، کس کی جاب لگ جانی، ہر طرح کا حکم ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے. من کل امر، ہر نیک کام کے انتظام کے لیے. اچھا یہاں پر اگلا لفظ ہے سلام. اگر ہم اس کو اس کے ساتھ ملا لیں تب بھی بات مکمل ہوتی ہے، اور اگر سلام کو آگے سے ملا لیں تب بھی بات مکمل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم کہیں من کل امر سلام، ہر نیک کام کے انتظام کے لیے سلامتی کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر سلام کو آگے بھی ملا لیں تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ رات، جس رات کو اللہ تعالیٰ وحی نازل کر رہے ہیں، یہ قرآن ہمیں تحفے میں دے رہے ہیں، لوح محفوظ آسمان دنیا پہ اللہ نے نازل کیا انسان کی ہدایت کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو انسان مردہ ہوتا، اندھیروں میں ہوتا، جہالت کے اندر ہوتا. اتنا بڑا انعام نازل کیا، اس رات کو اتنی فضیلت بخشی کہ اس رات کو سلامتی والی رات کہہ دی اللہ تعالیٰ. طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. یعنی کہ اس رات کو ہم عبادت کریں، اور فجر کے وقت تک، فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے تب تک ہمیں عبادت کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. اور جیسا کہ ایک اور بہت خوبصورت صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رات کو قیام کیا اور صحیح قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو اس رات کو قرآن پڑھنا، استغفار کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ کام ہونے چاہیے اس رات کو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فیصلے صادر کر رہے ہیں ہمارے بارے میں اگلے سال کے. کتنا ہی کوئی نکما ہوگا کہ اس کے بارے میں کچھ فیصلے صادر ہو رہے ہیں اور وہ اس وقت اس ذات کو ناراض کر رہا ہو. ہم خود سوچیں، گلیوں میں پھر کے، بازاروں میں پھر کے ہم اس ذات کو ناراض کر رہے ہیں جس ذات کے ہاتھ میں ہماری پورا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں. وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کا یہ کریں، اس کو ہم ناراض کر رہے ہیں. کتنی ہماری جو ہے جاہلیت کی حد ہوگی. ہم اس رات کو ضائع کرتے ہیں. چلو سو کے تو گزار دی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مارکیٹوں میں پھر کے، بازاروں میں پھر کے، اور کیسے کیسے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں. تو یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلامتی کے فیصلے کرنے ہیں. کیوں سلامتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ وحی ہے جو ہم مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اچھا طلوع فجر کا کہ آگے جو آنے والا دن ہے وہ ایک امید ہے. یہ وہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب آگے دن بھی ایک چڑھنے والا ہے. یہ پوری رات اندھیرے میں گزری ہے نا، آگے ایک نیا دن آئے گا جس سے تیری ایک نیا سال شروع ہوگا، زندگی کا ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تیرے لیے سلامتی والا سال ہوگا اگر تو اس رات کو عبادت کرے گا، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں گزارے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.